السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک بدکار جن کی کارستانیاں۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ میں ہار نہیں مانوں گا۔ وہ غصے سے زوبیہ کے کمرے میں چکرانے لگا۔ میں کچھ ایسا کروں گا یہ اپنے راستے سے بھٹک جائے، تبھی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاؤں گا۔ یہ آدم ذات بہت کمزور ہے، بہت جلدی اپنے رب سے منہ موڑ کر دنیا داری میں لگ جاتا ہے، عیش و عشرت اور حسن پرستی میں غرق ہو جاتا ہے، اور میں اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ طاہرہ بیگم آج کل کسی عامل کی تلاش میں تھی جو ان کی پوتی کو اس گندے سائے سے بچا سکے، مگر آج کل کے زمانے میں ڈھونگی زیادہ تھے جو جگہ جگہ اپنی دکان چمکانے کے چکر میں لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ عوام بھی خوشی خوشی لٹ رہی تھی۔ جہالت کا یہ عالم ہے، بہت ساری خواتین اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، مگر چھوٹے آستانے اسی طرح اپنے کاروبار چمکا رہے ہیں۔ طاہرہ بیگم بھی ایسی بہت ساری جگہ سے مایوس لوٹ آئی تھی۔ ان کو کسی ایسے اللہ والے کی تلاش تھی جو سچ مچ اللہ والا ہو، ڈھونگ رچا کر نہ بیٹھا ہو، مگر اب تک کوئی ایسا نہیں ملا تھا۔ وہ کالج سے نکلی تو مین گیٹ پر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان پر نظر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسی کام کے لیے کھڑا ہو وہاں۔ وہ بھی اس کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں زوبیہ کو لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں میں ایک خاص کشش ہے جس نے اس کو باندھ لیا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود نظر ادھر ادھر نہیں کر پا رہی تھی۔ زینب بھی دوبارہ اس کو آواز دے چکی تھی، مگر جیسے اسے سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ لہرا کر بولی، زوبی، کیا ہوا تجھے؟ زوبیہ کو لگا جیسے وہ کسی طلسم سے باہر آئی ہو۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ تم یوں بت بن کر کیوں کھڑی تھی؟ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا، وہ شرمندہ سی بولی۔ دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ لڑکا؟ کیسی بے حیا لڑکی ہے، میں جو ایسی بے شرمی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ اسے ہی سوچنے لگی۔ وہ گہری بھوری آنکھوں والا انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کا قد 7 فٹ سے بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی سفید شرٹ میں بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فٹنس ماسٹر ہو۔ اس کے مسلز ہاف آستین میں کوئی اور ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ سادہ سی ڈریسنگ میں بھی بہت خاص لگ رہا تھا، جیسے کوکاف کا شہزادہ ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پھر سے تصور میں اس کو دیکھا۔ کاش ایک بار پھر وہ نظر آئے، اب کی بار میں تصویر ہی لے لوں گی۔ دل ہی دل میں وہ پلان بنانے لگی۔ وہ کالج سے نکلتے ہی اس جگہ کو بےتابی سے دیکھتی، شاید وہ نظر آئے، مگر دوبارہ ایسا نہ ہوا۔ وہ بجھی بجھی رہنے لگی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا وہ دوبارہ اسے نہیں دیکھ پائے گی۔ تبھی اسے وہ ایک بار پھر نظر آ گیا۔ اس بار وہ اسے اپنے گھر کے بہت قریب پارک میں نظر آیا۔ وہ دادو کے ساتھ پارک میں بیٹھی تھی جب وہ اسے نظر آیا۔ اس بار وہ کالے شلوار قمیض میں تھا۔ اس کا گورا رنگ کالے سوٹ میں اور بھی گورا لگ رہا تھا۔ اس بار وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ پتھر کی کرسی پر بیٹھ کر پاس کھیلتے بچوں کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کی طرف چل پڑی۔ وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے گم ہو جائے۔ وہ اڑ کر اس تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا اور وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زوبیہ کو دیکھ کر کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ اسے پہلے ہی پتا تھا جیسے وہ آنے والی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا، لیکن زوبیہ کو یہ مسکراہٹ کہیں سے بھی رسمی نہیں لگی۔ پر یقین مسکراہٹ تھی، جیسے اسے پورا یقین ہو وہ آنے والی ہے۔ زوبیہ بنا کچھ بولے ایک بار پھر اس کے سحر میں قید ہو چکی تھی۔ اس کے کانوں میں طاہرہ بیگم کی آوازیں مسلسل ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ پیچھے دیکھنے سے قاصر تھی۔ ایسے لگ رہا تھا اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بار پھر سے غائب ہو جائے گا۔ زوبیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے لب رسیلے تھے۔ اس نے زوبیہ کو پھر سے پکارا، زوبیہ، گھر جاؤ، تمہاری دادو بلا رہی ہیں۔ اس کا لہجہ بہت گمبھیر اور پرکشش تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، تم پھر سے غائب ہو جاؤ گے۔ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا، ابھی تم جاؤ۔ زوبیہ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سنتی کیوں نہیں ہو؟ چلو گھر چلیں، مغرب ہونے والی ہے۔ اس نے طاہرہ کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر دوبارہ اسی کی طرف پلٹی، مگر وہ جا چکا تھا۔ لڑکا ہے یہ چھلاوا، ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔
یہی سوچتے سوچتے وہ گھر آ گئی۔ وہ کب سے کالج کے باہر گاڑی اور ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں ایک ایک کر کے جا چکی تھی۔ وہ پریشان سی کڑی تھی۔ جب وہ پھر سے نظر آیا، وہ گاڑی اور گھر جانے کی پریشانی کو بھول کر اس کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، زوبیہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ زوبیہ کو عجیب سا لگا جب اس نے اس کے سلام کو نظر انداز کیا۔ پھر بڑی لگاوٹ سے بولا، آ گئی تم؟ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ زوبیہ نے اس بار پوچھ ہی لیا، آپ کون ہو اور آپ کو پہلے سے کیسے پتا ہوتا ہے؟ میں آپ سے آج ملنے والی ہوں۔ وہ مسکرایا اور ٹالنے والے انداز میں بولا، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آج آپ کا ڈرائیور نہیں آئے گا، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ زوبیہ پھر سے حیران ہوئی، آپ کو کیسے پتا میرا ڈرائیور نہیں آئے گا آج؟ کیونکہ میں نے اسے راستے میں دیکھا تھا، شاید گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اوہ اچھا، وہ مطمئن سی ہو گئی۔ کالج سے مین اسٹاپ تک آتے آتے اس نے اپنے دل میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اس سے پوچھ لیا تھا۔ اس کا نام سنی تھا۔ اس کی ساری فیملی ملک سے باہر تھی۔ وہ یہاں پر اپنا بزنس کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے پاکستان میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ سنی نے زوبیہ کو بتایا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ زوبیہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سنی نے اسے یہ سب ابھی راز رکھنے کو کہا، جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں لیتے۔ اب وہ اکثر ملنے لگے تھے۔ زوبیہ اکثر کالج سے چھٹی کرتی اور وہ دونوں اکثر کسی نہ کسی ویران جگہ میں بیٹھ کر حال دل بیان کرتے۔ مگر زوبیہ نے بہت بار محسوس کیا سنی ہمیشہ اس سے ایک محتاط فاصلہ رکھتا تھا۔ ابھی تک سنی نے ایک بار بھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سنی کے ہاتھ بہت ہی خوبصورت تھے۔ زوبیہ کا بہت دل کرتا تھا وہ سنی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے، مگر لڑکی ہونے کی وجہ سے ہر بار اس کی شرم آڑے آ جاتی تھی۔ آج بھی باتیں کرتے کرتے اچانک زوبیہ نے سنی کے ہاتھ کو چھو لیا۔ ہاتھ لگتے ہی وہ تڑپ کر ایسے پیچھے ہٹا جیسے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمکنے لگی، ساتھ بادل گڑگڑانے لگے۔ طاہرہ بیگم کچھ دن تو بہت پریشان اور الجھی سی رہی پوتی کو لے کر، لیکن جب کافی دن گزرنے کے بعد بھی سب کچھ نارمل رہا تو رفتہ رفتہ بے فکر سی ہو گئی۔ ان کو لگتا تھا اب سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ان کو کیا پتا تھا اس سکون اور خاموشی کے پیچھے ایک نہ رکنے والا طوفان چھپا ہوا تھا۔ کیا ہوا سنی؟ وہ پریشانی سے ہو کر ایک بار پھر آگے بڑھی۔ دور رہو مجھ سے، وہ سختی بھرے اور درست لہجے میں بولا، قریب نہ آؤ میرے اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اپنے ہاتھ کو مسل کر سہلا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زوبیہ کے چہرے، پیلی پڑتی رنگت اور آنسو سے لبالب بھری آنکھوں کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ زوبیہ نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور واپس آ گئی۔ سنی نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ آج تک کسی نے اس سے ایسے روکھے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ جو گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھی، جس کے چپ ہونے سے پورا گھر چپ ہو جاتا تھا، اسے کس طرح جھاڑ پلا دی تھی سنی نے۔ اگر اسے میرا چھونا اتنا برا لگتا ہے تو کیوں کیے محبت کے دعوے؟ میں آج کے بعد کبھی نہیں ملوں گی اس سے۔ جو بھی ہو، مجھے اپنی عزت مجروح نہیں کروانی۔ میں عام لڑکی نہیں ہوں، زوبیہ ہوں۔ وہ زوبیہ جس کے باپ کی سینکڑوں مربع میل پر حکومت ہے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ گھر آ کر وہ بنا کچھ کھائے سو گئی۔ تھوڑا سو کر اٹھی، نماز پڑھی، پھر شاور لے کر فاخرہ کے کمرے میں چلی آئی۔ فاخرہ جائے نماز کی تہہ لگا رہی تھی۔ وہ بھی نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر فوراً سورہ ناس پڑھ کر پھونک ماری۔ زوبیہ کو فرحت سی محسوس ہوئی۔ امی جان، اس نے کمرے سے باہر جاتی فاخرہ کا پلو پکڑا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ وہیں سے پلٹ آئی۔ امی جان پھر سے پھونک مارے۔ مجھے بہت سکون ملا ہے، جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو کندھوں پر سے۔ فاخرہ نے اس کے اداس اور ستا ہوئے چہرے کو دیکھا تو پریشان ہو کر بولی، زوبیہ تم ٹھیک تو ہو؟ دونوں ماں بیٹی پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ فاخرہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر پھر سے سورہ ناس پڑھنے لگی اور زوبیہ کو دم کرنے لگی۔ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ کچھ نہیں امی جان، آج تھک گئی ہوں۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی پیاری ہی اتنی ہے، نظر بھی تو لگ سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں کوئی پریشانی ہو۔ وہ فرضی کالر اکڑا کر بولی، چل ہٹ نکمی، کھانا لاتی ہوں تیرے لیے۔ جی امی جی۔ فاخرہ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے سنی کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کافی دن سے کالج نہیں گئی تھی۔ زوبیہ کو لگتا تھا کہ وہ سنی کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ کافی دیر سے وہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔
تنگ آ کر اس نے چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی دن سے چھت پر بھی نہیں آئی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر دکھ ہوا، اس کے اتنی محنت سے لگائے گئے پودے مرجھا گئے تھے۔ کسی نے اس کے علاوہ انہیں پانی نہیں دیا تھا، شاید اس کے علاوہ کوئی چھت پر بھی نہیں آتا تھا۔ وہ باری باری سارے پودوں کا معائنہ کرنے لگی۔ پودے مرجھا کر زمین کی طرف جھک گئے تھے۔ سب پودوں کو دیکھ کر وہ اپنے من پسند گلاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے حیرانی ہوئی، سب کے سب پودے مرجھا چکے تھے، کچھ بالکل سوکھ چکے تھے، ٹہنیاں اور پتے تک جھڑ گئے تھے، مگر واحد گلاب کا پودا تھا جو اسی طرح سرسبز و شاداب تھا۔ زوبیہ کو دیکھتے ہی ایک بار پھر سے خوشی سے جھومنے لگا۔ اس نے ملازمہ کو آواز لگائی اور سب گرے ہوئے پتے صاف کرنے کو کہا۔ خود پانی کا پائپ پکڑا اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ اس نے چھت صاف کروائی اور اپنی من پسند کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج 4 دن بعد وہ اوپر آئی تھی۔ اس کا سوگوار چہرہ اسے اور بھی پیارا بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ سفید سوٹ اور سفید دوپٹے میں وہ کوئی جنت کی حور لگ رہی تھی۔ وہ باوضو لگ رہی تھی، شاید نماز پڑھ کر چھت پر ایسے ہی آ گئی تھی۔ وہ اسی کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ مسلسل اس کی بند آنکھوں سے 2 ننھے سے موتی نکلے اور اس کے گالوں پر پھسلتے چلے گئے۔ کیا ہو گیا تھا مجھے اس دن؟ اس نے اپنے آپ کو کوسا۔ میں یہ بات اس سے پیار سے بھی تو سمجھا سکتا تھا۔ اس نے غصے اور اشتعال میں زوبیہ کے پاس پڑی پلاسٹک کی میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ میز اچھل کر قریب گملوں میں ایک گملے پر گر پڑی اور میز کے گرنے اور گملے کے ٹوٹنے کی آواز سے وہ اپنے حواس میں لوٹ آئی۔ گملہ ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ گملے میں موجود پودا اور مٹی زمین پر پڑی تھی۔ وہ فرش پر سے مٹی اکٹھی کرنے لگی تو چونک اٹھی۔ پلاسٹک کی میز کے کونے پر خون کا دھبا تھا۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ یہاں تو میرے علاوہ کوئی نہیں، پھر خون کہاں سے آیا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چیک کر لیے، مگر کہیں کوئی زخم تو دور ہلکی سی خراش تک نہیں تھی۔ یہ خون کہاں سے آیا آخر؟ وہ سہمی سی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، شاید اس خون کا کوئی سراغ ملے۔ وہ الجھی رہی اور مٹی وہیں چھوڑ کر نیچے آ گئی۔ وہ کافی دن بعد کالج آئی تھی۔ پورا راستہ اسے سنی کی یاد آتی رہی۔ وہ جہاں جہاں کھڑا ملتا تھا نظر بھٹک بھٹک کر بار بار اسی طرف جا رہی تھی، مگر وہ دشمن جاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، وہ منہ میں بڑبڑانے لگی۔ وہ ایک بہت خوبصورت وہم تھا، یا صرف میرا خیال؟ وہ کالج کی کینٹین میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور باقی کی سب دوست کھا پی کر جا چکی تھی، مگر زوبیہ وہیں بیٹھی رہی۔ اچانک ہی زوبیہ کے سامنے والی کرسی پر وہ آ بیٹھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بے بسی اور غصے کی شدت سے زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے چلی جاتی، اس نے باروب آواز میں اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہر حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ سنو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہونٹ کاٹے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بار بار بھر جا رہی تھی، جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کر رہی تھی۔ وہ اسے منا رہا تھا، شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا، اپنی وفا کا یقین دلا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت ناراض ہو مجھ سے، مگر ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تم ایک لڑکی ہو، خود سوچو، کیا تمہارا ضمیر مانتا ہے میں تمہیں بنا نکاح کے ہاتھ لگاؤں؟ میں تمہیں تب تک نہیں چھو سکتا جب تک تم خود کو میرے نام سے منسوب نہیں کرتی۔ بولو، کرو گے خود کو میرے نام سے منسوب؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یقین بے یقینی کی کیفیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو پورے 1 ہفتے سے ناراض بیٹھی تھی، ایک لمحے میں ہی سارے گلے شکوے ناراضگی بھول کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ثابت بھی کرنا ہوگا۔ وہ اسے آزما رہا تھا، قابو کر رہا تھا، میٹھے لفظوں سے وار کر رہا تھا، اور وہ صدا کی احمق لڑکی ہر بات پر ہاں ہاں کرتی جا رہی تھی۔ اسے تو بس سنی چاہیے تھا، جو اس کی محبت تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر۔ وہ فائنل بات کی طرف آیا۔ تم میری امانت ہو، اور صرف میری ہو۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں یہ نیکلس اور چین اپنے گلے سے اتار کر یہ میرا دیا ہوا تحفہ پہننا ہوگا۔ میں انگوٹھی پہنانا چاہتا تھا، مگر پھر سب پوچھتے، نیکلس تو چھپا رہے گا۔ اس نے ایک بلیک ڈبیا اس کی طرف سرکائی۔ زوبیہ نے بے صبری سے وہ ڈبیا کھولی تو دھک سے رہ گئی۔ ڈبیا میں ایک مکروہ شکل کا زومبی بنا ہوا تھا، جس کی آنکھوں کی جگہ 2 خوبصورت سے بلیک نگینے جڑے تھے، جو رنگ بھی بدلتے تھے۔ اسے خوف سا محسوس ہوا۔
مگر سنی کی ناراضگی کے ڈر سے چپ رہی۔ اس سے پہننے کی ایک شرط ہے۔ زوبیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے پہننے کے لیے جو پہلے سے گلے میں پہنا ہوا ہے وہ اتارنا ہوگا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ دادوں نے نیکلس پہناتے ہوئے خاص طور پر کہا تھا، اسے اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ نیکلس اتارتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے ضرور تھے، مگر سنی کی محبت میں رکے نہیں تھے۔ نیکلس اترتے ہی جیسے تیز ہوا چلنے لگی۔ زوبیہ کی ٹیبل پر پڑے برتن ایک دم بج اٹھے، مگر یہ بس ایک لمحے کے لیے ہوا تھا، پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ سنی نے آج زوبیہ کے سب گلے شکوے دور کر دیے تھے۔ اس نے آج زوبیہ کے نہ صرف ہاتھ چومے تھے، بلکہ وہ نیکلس بھی خود اس کے گلے میں پہنایا تھا۔ آج اس نے رات کو اس سے ملنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ پھر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسے خیال آیا وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ وہ تو یہاں نہیں پڑھتا، اور اگر پڑھتا بھی تھا تو اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں؟ زوبیہ اپنے ہی دھن میں تھی۔ اسے اس بات تک کا پتہ نہیں تھا کہ آس پاس کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اسے کب سے خود سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی ذہنی حالت پر شک کر رہے ہیں۔ شام کا کھانا کھاتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اس نے سب کو پڑھنے کا کہا اور کہا کہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ کمرہ لاک کرتے ہی اس نے اپنے لیے ایک بہت ہی مہنگا اور خوبصورت سا جوڑا پسند کیا اور شاور لینے چلی گئی۔ آج سنی نے 12 بجے کے بعد ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کمرے میں ہی آئے گا۔ وہ سبز جوڑے میں ہم رنگ چوڑیاں اور جھمکے پہنے بال بنانے لگ گئی۔ ہلکا سا اسٹائل بنا کر اس نے بال کھلے چھوڑ دیے۔ ہاف آستین میں اس کے گورے بازو اور بھی گورے لگ رہے تھے۔ وہ پنک لپسٹک لگا کر اپنا بھرپور جائزہ لے رہی تھی، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ آئینہ بھی اس کے حسن کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی کو دیکھتی، گھڑی جیسے رک سی گئی تھی، 11 سے آگے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے پہر گزر چکے تھے۔ وہ اپنے ہی خیالوں کی وادی میں گم تھی، جب ہلکی سی چور دستک کی آواز آئی۔ وہ دستک کی آواز سے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مایوسی سے واپس لوٹ آئی۔ دروازہ بند کر کے پیچھے مڑی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ خوشی اور حیرت سے جھوم اٹھی۔ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ نیوی بلو شرٹ، میچنگ ٹائی اور گرے پینٹ میں وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا دیوتا لگ رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لمحے ایسے ہی گزر گئے، جب اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ سیرت 2 ماہ پیٹ سے تھی۔ بھوک کے مارے جان نکل رہی تھی اس کی۔ وہ چارپائی پر لیٹی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر بھوک نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ بھوک سے بے چین ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے چھوٹے سے ایک کچے کچن نما کمرے میں آ گئی۔ ایک گلاس پانی کا پیا اور پورا کچن چھان مارا، شاید کچھ کھانے کو ملے۔ لہسن پیاز کی ٹوکری تک خالی ہو کر منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک بار اور قسمت آزمائی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کی بار اس نے نمک مرچ اور دالوں کے ڈبے کھنگالے۔ وہ باری باری ہر ڈبے کو ہلا کر دیکھتی اور مایوس ہو کر رکھ دیتی۔ ایک آخری ڈبہ ہی بچا تھا، جس سے کچھ امید سی تھی۔ سیرت نے بے صبری سے ڈبہ کھولا تو مٹھی بھر مسور کی دال موجود تھی۔ اس نے شکر ادا کیا اور دیگچی میں نمک اور دال ڈال کر 2 گلاس پانی کے ڈالے اور دال پکنے کے لیے چولہے پر رکھ دی۔ اب اس نے آٹے کی بالٹی میں دیکھا، مگر وہاں بھی مٹھی بھر آٹے کے علاوہ اسے کچھ نہ ملا۔ اس نے ساری چنگیریں رومال چیک کر لیے تو 3 دن پہلے کی روٹی کے بچے ہوئے چند ٹکڑے ملے۔ اس نے وہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں توڑ کر اسی پکتی ہوئی دال میں ڈال دیے۔ پھر تھوڑی لال مرچ ڈال کر خود وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سیرت اور سبحان کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ دونوں کزن تھے۔ سبحان نے ایک مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ قرآن کا حافظ، عالم دین، تفسیر کا ماہر تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دین کی خدمت تھا۔ اس کے پیر و مرشد بہت کامل تھے اور اس کے پیر نے ہی سبحان کو حکم دیا تھا، جس وجہ سے وہ اس اجاڑ بیابان میں دین کی خدمت کے لیے آیا تھا۔ یہ ایک بہت پسماندہ علاقہ تھا، جہاں ابھی تک لائٹ تک نہیں آئی تھی۔ سبحان نے سیرت کو اپنے امی اور ابو کے ساتھ رہنے کو کہا، کیونکہ سیرت پڑھی لکھی اور جدید سہولیات کی عادی تھی۔ وہ اس طریقے سے اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر سیرت نے اس کے ساتھ مشکلات والی زندگی کو ترجیح دی۔ کچھ دن کی مشکل کے بعد سیرت نے خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ اسے 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا اس جنگل نما گاؤں میں۔ سبحان گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں امامت کرواتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اس کا روز کا معمول تھا۔
لوگ رفتہ رفتہ سبحان سے دم کروانے آنے لگے۔ بھوت پریت اور سائے کے لیے بھی آہستہ آہستہ لوگوں کا بھروسہ اور یقین سبحان پر پکا ہونے لگا۔ سبحان نرم لہجے سے لوگوں کے دل کو موہ لیتا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو دینی تعلیم اور اسلام کے ہر پہلو سے بھی روشناس کرانے کا کام کر رہا تھا۔ اب نماز کے لیے تعداد بڑھنے لگی تھی۔ جہاں کوئی چند ایک نمازی آتے تھے، اب 5 سے 10، 10 سے 20 اور 20 سے 50 تک جا پہنچے تھے۔ سب سبحان کی بہت عزت کرنے لگے۔ لوگ اپنی بچیاں اب بے دھڑک مولوی صاحب کے گھر بھیجنے لگے۔ لڑکیاں یہاں سیرت سے قرآن پاک بھی پڑھتی، سلائی کڑھائی کا ہنر بھی سیکھتی۔ دن اچھے گزرنے لگے۔ پھر ایک دن سبحان کو اپنے پیر و مرشد کا بلاوا آیا اور وہ سیرت سے اجازت لے کر روانہ ہو گیا۔ سیرت ماں بننے والی تھی، وہ جانتا تھا، اسے سیرت کا بہت خیال تھا، مگر پیر و مرشد کا حکم وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ جب وہ آخری بار سیرت سے ملنے آیا تو اس نے سیرت کو گلے لگا کر آبدیدہ انداز میں کہا، سیرت مجھے معاف کرنا، اس حالت میں تمہیں اکیلا اور انجان لوگوں کے بیچ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر تم فکر نہ کرنا، میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا اور اللہ سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہے۔ سیرت نے سبحان کی حوصلہ افزائی کی، آپ کو کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاؤں گی، آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ دونوں ایک دوسرے سے ڈھیروں وعدے کر کے الگ ہو گئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ جدائی بہت لمبی ہونے والی تھی۔ سیرت نے نماز ادا کی اور کچن میں چلی آئی، جہاں اس نے دال پکنے رکھی ہوئی تھی۔ دال کا پتلا سا سوپ تیار ہو چکا تھا، روٹی کے سوکھے ٹکڑے گل کر نرم ہو چکے تھے۔ سیرت نے ایک کٹورے میں تھوڑی سی دال نکالی اور آہستہ آہستہ چمچ کی مدد سے پینے لگی۔ پیٹ میں کچھ گیا تو جیسے سیرت کی توانائی کچھ بحال ہوئی، مگر کب تک؟ دال تو شام کو ختم ہو جائے گی، پھر کیا کروں گی میں؟ وہ فکروں میں ڈوب گئی، مگر پھر خود کو تسلی دینے لگی، اللہ کی ذات ہے، وہی کرے گی کچھ، میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ بچیاں سپارے کے لیے آنے لگی تھیں، وہ سب وسوسے دل سے نکال کر ان کو پڑھانے لگی۔ زوبیہ چٹکی کی آواز سے چونک سی گئی۔ میں یہاں ہوں میڈم، وہ مسکرایا۔ تم اندر کیسے آئے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ سنی نے چٹکی بجائی اور بولا، ایسے۔ زوبیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جن ہو کیا جو چٹکی بجا کر اندر آ گئے؟ ہاں جن ہی ہوں، سنی نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔